تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں ہمیں 4 کام کرنے کی ترغیب دی ہے، اور ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ کام رمضان کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے، اس لیے کہ یہ مہینہ بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ تو جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے وہ ہمارے لیے دنیا آخرت کے اندر فائدہ ہے۔ تو سب سے پہلے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ ہر زبان کے اوپر 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر آدمی کی زبان کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حتیٰ کہ ہم سو رہے ہوں تو ہماری زبان کے اوپر جو کلمہ ہو، ہمارا دل اس کی گواہی دے رہا ہو کہ لا الہ الا اللہ، اتنا ہم کلمہ کو زبان کے اوپر جاری کریں کہ اللہ کی نام کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ جب میرے دوستو ہمارے دلوں میں اللہ کے نام کی عظمت بیٹھ جائے گی، ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، عبادت کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اس کلمے کے بڑے فضائل ہیں، اس لیے سب سے پہلا کام ہم نے کلمہ طیبہ 24 گھنٹے اس کا ذکر کرنا ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کام کرنے کی ترغیب دی وہ ہے استغفار کی کثرت کرنا۔ 24 گھنٹے ہم نے استغفار پڑھنا ہے، اور استغفار کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بشارتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، ہمارے دنیا کے اندر آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا تھا، اللہ کو راضی کرنا تھا، لیکن میرے دوستو ہم دنیا میں آئے بیوی بچوں کی مشغولیت میں، اپنے کاروبار میں، دنیا کے دھندوں میں ہم منہمک ایسے ہو گئے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق وہ کمزور ہو گیا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ ایک مہینہ عطا فرمایا کہ سارے سال جو مجھ سے دور رہے، جو غفلت کے اندر تم نے زندگی گزاری، گناہوں کے اندر زندگی گزاری، ایک مہینہ تمہیں عطا کر رہا ہوں کہ آ جاؤ میرے در کے اوپر، گناہوں کی معافی مانگ لو، میرے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو۔ تو اس لیے ہم نے دوسرا کام استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کے لیے کل قیامت کے دن خوشخبری ہے، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا۔ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر کل قیامت والے دن کثرت کے ساتھ استغفار ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم عن الخطا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خطا سرزد ہو نہیں سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن کے اندر روایات کے اندر آتا ہے 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کیا کرتے تھے۔ اس لیے دوسرا کام ہم نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اور تیسرا کام جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی، جنت کو طلب کرنا ہے۔ جنت اللہ نے مومنین کے لیے بنائی ہے، اور جنت کا ہمیں سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی کون سی جنت؟ جنت الفردوس کا سوال۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ تو ہم نے تیسرا کام جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے، اور اللہ سے بغیر حساب کتاب وہ جنت کو مانگنا ہے۔ اور چوتھا کام جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، جہنم سے ہم نے پناہ مانگنی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان یہ رمز سے نکلا ہے، رمز کہتے ہیں جلا دینا۔ اس مہینے کے اندر اللہ ہمارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کی عطا کا مہینہ ہے، جہنم سے بری کروانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ 4 کام کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ نمبر 1، پہلا کام ہم نے کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسرا کام استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ تیسرا جنت کو طلب کرنا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ہم یہ 4 کام کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے گی۔ ہمارے لیے انشاءاللہ رمضان کے اندر نیک کام کرنا آسان ہو جائیں گے۔ اور رمضان کا جو مقصد اللہ نے بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ انشاءاللہ اس رمضان کے مقصد کو ہم صحیح معنوں میں پھر پا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔